بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اینڈ مسلم چینل کے ساتھ عبدالودود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز فرینڈز، آج ہم وضو کے فرائض سے متعلق جانیں گے کہ اسلام کی روح سے وضو کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ عزیز فرینڈز، وضو کے 4 فرائض ہیں اور ان چاروں فرائض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے۔ عزیز فرینڈز، سب سے پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسری کان کی لو تک دھونا چہرے کا یہ فرض ہے، اور ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا چہرے کا یہ سنت کہلاتا ہے۔ دوسرا فرض وضو کا وہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 1 مرتبہ دھونا یہ فرض کہلاتا ہے اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت کہلاتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا فرض وضو کا وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ عزیز فرینڈز، ایک ہے پورے سر کا مسح کرنا اور ایک ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت کہلاتا ہے، جبکہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض کہلاتا ہے۔ اگر آپ اپنا ایک ہاتھ گیلا کر کے سر کے کسی بھی حصے پر اب رکھ دیں تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا اور وضو آپ کا مکمل رہے گا، فرض میں کمی نہیں رہے گی، سر کے مسح میں کمی نہیں رہے گی، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا سر کے مسح کا۔ عزیز فرینڈز، چوتھا فرض وضو میں دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ 1 مرتبہ فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت کہلاتا ہے۔ عزیز فرینڈز، ان چاروں فرضوں سے متعلق قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کے اندر ایمان والوں کو ہدایت دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز قائم کرنے لگو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے دونوں بازوؤں کو دھو لو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کیجئے، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لیجئے۔ یہ 4 فرائض اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 میں ان کو ذکر کیا ہے۔ عزیز فرینڈز، یہ تھے جی وضو کے فرائض۔ یہاں ایک مسئلہ ذکر کرتا چلو، اگر کسی فرد کو، کسی شخص کو یہ چیز وضو کرنے کے بعد معلوم ہوئی کہ میرے پاؤں پر یا میرے چہرے پر یا میرے بازو پر کوئی ایسی تہہ دار چیز لگی ہے کہ جس پر پانی نہیں پہنچ سکا، پانی اوپر سے گزر گیا، اور تو وضو کرنے کے بعد اگر اس شخص کو یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے اور یقیناً اس کے ذہن میں یہ چیز پختہ ہے کہ واقعتاً وضو سے پہلے لگی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اب وہ صرف اس جگہ سے چیز کو ہٹا لے اور وہاں گیلا ہاتھ پھیر لے تو اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس دوران اس نے نماز ادا کر لی تھی اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر اس کو یہ معلوم ہوا، تو اس کے لیے شریعت کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اب اپنی اس جسم کے حصے کو، اس سے جگہ، اس چیز کو اتارے اور پھر وہاں گیلا ہاتھ پھیرنے کے بعد دوبارہ اس نماز کو ادا کرے، کیونکہ جب اس کا فرض ہی ادا نہیں ہوا، وضو جب اس کا مکمل طور پر صحیح نہیں ہوا تو اس کی نماز بھی مکمل نہیں ادا ہوئی، لہذا اس کے لیے شریعت کی طرف سے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اب وہ نماز بھی دوبارہ ادا کرے۔ عزیز فرینڈز، امید ہے آپ کو یہ میسیج ضرور پسند آیا ہوگا، اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔